بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد. جو انسان نماز کی اہتمام کے ساتھ پابندی کرے تو حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل فرمائیں گے. حدیث کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں: یا محمد انی افترضت علی امتک 5 صلوات. اے ہمارے نبی، اے محمد، ہم نے آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں. انی افترضت علی امتک 5 صلوات. ہم نے 5 نمازیں آپ کی امت میں فرض کی ہیں. وعاہدت لہ عندی عہدا، اور میں نے اس بات کا اپنے فضل کی وجہ سے اپنے ذمے یہ عہد لے لیا ہے انہ من حافظ علیہن لوقتہن ادخلتہ الجنۃ فی عہدی، کہ آپ کا جو بھی امتی ان 5 نمازوں کو ان کے وقت پر اہتمام کے ساتھ ادا کرنے کا اہتمام کرے گا، میں اللہ اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا. ومن لم یحافظ فلا عہد لہ عندی، اور جو ان نمازوں کی محافظت نہیں کرے گا تو میرا اس سے کوئی عہد نہیں ہے، میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اور کسی بڑے کا یہ کہہ دینا کہ بھائی میری ذمہ داری نہیں ہے، اس کا مطلب بہت خطرناک ہوتا ہے. کوئی وزیر، کوئی سفیر، کوئی بادشاہ، کوئی پولیس والا، کوئی علاقے کا بڑا، کوئی تنظیمی بڑا، کوئی سیاسی اعتبار سے بڑا، کوئی خاندان کا بڑا، بھائی آپ کے مسئلے میں میری کوئی ذمہ داری نہیں. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس کو یہ بتا رہا ہے کہ تم تنہا ہو، اب تم سے جو ہو سکتا ہے تم کر لو، میری کوئی ذمہ داری نہیں. تو جب دنیا والے کسی کام کے بارے کے اندر جن کے اختیار میں وہ کام کرنا ہو اور آدمی اس سے امید لگاوے کہ یہ کام یہی کروا سکتا ہے، اور اس امید کے ساتھ اس کے پاس جائے اور پھر آگے سے وہ کام کی یقین دہانی کروانے کے بجائے آگے سے یہ صاف صاف جملہ کہہ دے، 2 ٹوک کہہ دے، بھائی میری ذمہ داری نہیں ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس سے کام بننا تھا، جس کے اختیار میں یہ کام بنانا تھا، جس سے یہ آدمی امید لگا کے گیا تھا کہ یہ تو انشاءاللہ میرا کام کر دے گا، اسی نے صاف 2 ٹوک واضح اس کو جواب دے کر یہ کہہ دیا کہ میری ذمہ داری نہیں ہے. تو آپ ایمانداری سے بتاؤ کہ جنت میں آدمی جائے گا، مسلمان جنت میں جائے گا تو کس کے فضل اور کس کے ارادے اور کس کے فیصلے سے جائے گا؟ بولو بھائی، سب بتاؤ. اس کے علاوہ کوئی اور ہے جو آپ کو اور ہمیں جنت دے سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، نبی سفارش کر لیں گے، قرآن سفارش کر لے گا، روزہ سفارش کر لے گا، شہداء سفارش کر لیں گے. جو شفاعت کا باب ہے اس پر ہم کلام نہیں کر رہے، لیکن اس شفاعت کو، سفارش کو قبول کرنا، اس پر تو اللہ کو کوئی بھی مجبور نہیں کر سکتا کہ جی نبی نے سفارش کی لہذا اللہ مجبور ہو گئے، شہید نے سفارش کی لہذا اللہ مجبور ہو گئے، قرآن نے سفارش کی لہذا اللہ پاک تو مجبور ہو چکے ہیں، اب اللہ پاک الیاذ باللہ من ذالک اس کے سوا کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے کہ اللہ ان کی بات مانے.
مولوی صاحب نے سفارش کی ہے، حافظ صاحب نے سفارش کی ہے، حاجی نے سفارش کی ہے تو اللہ مجبور ہو چکے ہیں، ایسی بات تو نہیں۔ اگر اللہ کسی کی سفارش قبول بھی کرے گا تو وہ اپنے فیصلے، اپنے ارادے، اپنے فضل، اپنی رحمت سے کرے گا، اور نہیں کرنا چاہے گا تو کوئی اس کو زور دینے والا ہے؟ اللہ پر کوئی چیز بھی واجب نہیں ہے۔ گناہ گاروں کو جہنم میں ڈالنا یہ اللہ پہ واجب نہیں ہے، اور نیکوکاروں کو جنت میں داخل کرنا یہ اللہ پہ کوئی واجب، اللہ پہ کسی کا بھی کوئی حق واجب نہیں ہے کہ میرا یہ حق ہے اور آپ پر یہ واجب ہے، میرا یہ حق ہے اور آپ پر یہ واجب ہے۔ اللہ پہ واجب ہے، اللہ پہ کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ہمارے نبی جی، ہم نے آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور اپنے فضل سے ہم نے اپنے ذمے یہ بات لے لی ہے کہ آپ کا جو امتی ان 5 نمازوں کو وقت پر پڑھنے کا اہتمام کر کے آئے گا، ہم اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کریں گے۔ وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ الفاظ ہیں، وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ فَلَا عَهَدَ لَهُ عِندِي، اور جو ان میں سے ان 5 نمازوں کی محافظت نہیں کرے گا، 1 پڑھ لی 2 نہیں پڑھی، 2 پڑھ لی 1 نہیں پڑھی، 4 پڑھ لی 1 نہیں پڑھی، عشاء میں آ گئے فجر قضا کر دی، فجر پڑھ لی عشاء میں ڈنڈی مار دی، کاروبار میں لگے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ان 5 نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام نہیں کرے گا تو ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ہمارے ہاتھ سے وہ آدمی نکل گیا ہے۔ اب جنت میں بھیجنا اللہ نے ہے، اور اللہ تعالیٰ اس آدمی کے متعلق واضح یہ کہہ رہے ہیں کہ میری ذمہ داری نہیں ہے۔ اب کس کے پاس جائے گا، کس سے کہے گا، اور کون اس کو ہاتھ پکڑ کر اللہ سے آگے ہو کر اللہ پہ زور دکھا کر اس کو جنت میں داخل کرے گا؟ کون ہے ایسا؟ سوچیں، ایسی شخصیت کے بارے میں غور کریں تو اللہ کے علاوہ ہمیں کوئی بھی نظر نہیں آتا کہ اللہ پر اس کا زور چلتا ہے۔ اتنا طاقتور تو مخلوق میں کوئی بھی نہیں ہے۔ باقی یہ تصور آ سکتا ہے جی ہمارے نبی ہیں نا، ہمارے حضور ہیں نا، وہ سفارش کریں گے، تو وہ نبی اور حضور کے بارے میں تو آپ سن لیجئے کہ وہ نبی خود دنیا میں یہ کہہ گیا ہے تو آخرت میں کیسے کام آئے گا وہ نبی؟ قال بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، اسی نبی نے جس کے بارے میں آدمی یہ تصور کر سکتا ہے اللہ کے بعد کہ یار یہ شخصیت ایسی ہیں کہ ان سے امید ہے کہ اگر اللہ ناراض بھی ہوں گے تو یہ منا لیں گے، یہ سمجھا لیں گے، یہ سفارش کر دیں گے، ان کی سفارش سے کام بن جائے گا۔ تو وہ جس کے بارے کے اندر اللہ کے بعد ہمارا کسی پہ گمان آ سکتا ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کا اپنا حال دنیا میں یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں بہت سے نوجوانوں سے، چند نوجوانوں سے کہوں کہ میرے ساتھ چلیں اور جنگل سے ایندھن اکٹھا کر کے لائیں، اور پھر جا کر میں ان کے گھروں کو اور ان کے گھر کے افراد کو آگ لگا دوں جو بلا کسی عذر شرعی کے نماز پڑھنے مسجد میں نہیں آتے، ان کو تو میں جلا کے خاک کر دوں۔ اور وہی نبی یہ کہہ رہے ہیں بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے کے درمیان اور اسلام کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ نماز چھوڑتے ہی آدمی کافر ہو جاتا ہے، نماز چھوڑنے والا آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ صحیح حدیث ہے بخاری کی، اور شاید کلام اللہ کے بعد ساری دنیا کے اہل علم کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر کلام اللہ کے بعد اصح الکتاب بعد کتاب اللہ تو بخاری ہے۔ اب بخاری کی بات بھی نہیں مان رہے آپ، قرآن کی بات بھی آدمی نہیں مان رہا کہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی سخت وعیدیں اس کے بارے کے اندر ذکر فرمائی ہیں۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جب اللہ تعالیٰ اپنی ساق کی تجلی کو ظاہر فرماویں گے جو ایک خاص قسم کی تجلی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ کی اس تجلی کو دیکھ کر، اس جلال اور اس عظمت کو دیکھ کر تمام اللہ کے بندے سجدے میں گر جائیں گے۔ اللہ کہتے ہیں جو بے نمازی ہیں وہ سجدہ کرنے کی کوشش بھی کریں گے تو وہاں پر بھی سجدہ نہیں کر سکیں گے، ایسے اکڑے کھڑے ہوئے ہوں گے۔ اللہ ان کی کمر کو تختے کا بنا دے گا۔ کسی کی کمر کے اندر اگر سیدھی راڈ لگا دی جائے جو اس کو جو نا فولڈ ہونے نہ دے، ایسے اس کو کرب نہ ہونے دے، تو اب آدمی کوشش بھی کرے جھکنے کی اور سجدہ کرنے کی، تو جس کی کمر کو تختے کا بنا دیا جائے، اس سے جھکا ہی نہ جا رہا ہو، تو وہ آدمی سجدہ کر سکتا ہے؟ دنیا میں ذرا سا ریڑھ کی ہڈی میں مسئلہ آ جائے، کرسی پہ بیٹھ کے سجدے کرتے ہیں لوگ۔ دنیا میں ہی اللہ دکھا دیتا ہے کہ دیکھو میں نے تمہاری کمر میں ذرا سی تکلیف پیدا کی ہے اور تم زمین کے سجدے سے یہیں محروم ہو گئے ہو۔
کون سا سجدہ کر رہے ہیں؟ یہ رکوع ہو گیا. سجدہ کیا ہے؟ یہ سجدہ ہے. کیا ہوا ہے؟ ذرا سی اللہ نے بیماری پیدا کر دی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ نمازی کے لیے جائز نہیں ہے، بیمار کے لیے تو جائز ہے، اشارے سے کرے گا، نماز تو نہیں چھوڑے گا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی اگر کسی کی پیشانی کو زمین پر نہ رکھنے دے، اللہ اس کا ارادہ کرے، اس کا فیصلہ کرے، تو آپ بتاؤ انسان اپنی طاقت، اپنی بساط سے اپنی پیشانی زمین پر رکھ سکتا ہے؟ بولو بھائی، یہ بیٹھے ہیں کرسیوں والے، پوچھیں ان سے. ایک وقت تھا یہ سجدہ کرتے تھے، اب نہیں کر سک رہے ہیں. اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے. بیماری کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو دیکھ کر آدمی اس سے پناہ نہ مانگے. اس لیے جو کرسیوں پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں ان کو دیکھ کر یہ دعا کرنی چاہیے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے اس مصیبت سے، اس ابتلا سے، اس آزمائش سے اللہ نے بچایا جس میں اس میرے بھائی کو مبتلا کر دیا ہے. یہ کوئی فیشن تھوڑی ہے کہ جناب آئے اور کرسی خالی ہے اور پکڑی کرسی اور کرسی پکڑ کے بیٹھ گئے. یہ تو چرچوں میں عیسائیوں کے ہاں ہوا کرتی ہیں کرسیاں، مسلمانوں کے ہاں تو نہیں ہوا کرتی. ابھی 2-4-5 سال سے اس کا رواج اتنا پڑا کہ بغیر مسئلہ پوچھے نمازی اپنی مرضی سے اپنے لیے، اپنا مفتی اندر ہے، اس مفتی کی فتوے کی روشنی میں آتا ہے، کرسی پکڑ کے نماز شروع کر دیتا ہے. پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے ایک بڑے میاں کو پکڑا، میں نے کہا تعلیم میں تو تم نیچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہو اور نماز میں تم کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہو، یہ کیا بلا ہے؟ روز میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ عشاء کی نماز میں یا کونے میں کرسی ڈال کے کرسی پہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور جب وہاں تعلیم کا حلقہ لگتا ہے تو آپ زمین پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں. تو کسی سے مسئلہ پوچھا ہے تمہاری نماز ہوگی؟ کرسی پہ نہیں ہوگی. اتنے عظیم عمل کو تم نے چھوڑ دیا ہے، اشارے سے سجدہ کر رہے ہو. پھر ان کو ساری تفصیلات لی، تفصیلات لینے کا پتہ چلا انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ آدمی تو سجدے پہ قادر تھا، بس اس کے لیے گھٹنے موڑ کے فولڈ کر کے اس طرح جیسے نارمل حالت میں سجدہ ہوتا ہے اس طرح نہیں کر سکتا تھا کہ جناب وہ اس طرح سے زمین پہ بیٹھے آلتی پالتی مار کے بیٹھ سکتا تھا، ٹانگ پھیلا کے بیٹھ سکتا تھا، لیکن زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا تھا. اب اگر کوئی آدمی مسجد کی دیوار سے کالم سے ٹیک لگا کر بیٹھ سکتا ہے ٹانگ پھیلا کے، اس کے لیے مسجد میں کرسی کا استعمال ناجائز ہے. کبھی کوشش کی ہم نے کہ یار کرسی پکڑنے کے بجائے ذرا مسجد کی دیوار سے کالم سے ٹیک لگا کے بیٹھ کے ٹرائی تو کریں نا بابا. کبھی اس کا اہتمام ہوا، کبھی اس کا خیال آیا کہ ہم اس کا اہتمام کریں؟ نئی چیز کو رواج دینے کے بجائے، نئی چیز مسجدوں کے اندر داخل کرنے کے بجائے ہم اپنے آپ کو اس سے بچائیں کہ ہمارے ذریعے سے کوئی چیز رواج نہ پکڑ جائے. لیکن نہیں ہے مسجدوں میں. سیکھ کر کسی عمل کو کرنے کا فقدان بڑا خطرناک ہے. بہرحال میرا موضوع یہ نہیں ہے، یہ تو کبھی کسی وقت میں تفصیل سے بات کریں گے. تو یہ بات صرف ان لوگوں سے کی جائے گی جو کرسیوں میں نماز پڑھتے ہیں. بھائی تم آ جاؤ، تمہارے سے ایک نشست ہے، باقی کسی کو اس میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، تاکہ ان کی جو جھڑائی وڑائی ہو اور ان کی صفائی ہو تو اس کے اندر ان کو محسوس نہ ہو کہ ہماری عزت نفس مجروح ہو رہی ہے. کیا مولوی صاحب نے تو سب کے سامنے ہمیں بے عزت کر دیا، ہمارے کپڑے ہی اتار دیے. ان سے ہی بات ہو صرف، اس کے علاوہ کسی نہ. تو یہ عمومی موضوع تو ہے نہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ قیامت کے دن بے نمازی آدمی ساق کی تجلی کا جب ظہور ہوگا تو اس ساق کی تجلی کو دیکھ کر سارے انسان سجدے میں گر جائیں گے، لیکن وہ انسان سجدہ نہیں کر سکے گا جو دنیا میں سجدہ نہیں کرتا تھا. قرآن کہتا ہے. اب یہ دیکھو، یہ بچہ زبردستی پیچھے سے اتنے ساروں کو چیرتا ہوا آیا، اس کو کسی نے نہیں کہا کہ یہ ناجائز ہے. یہ کندھے پھیلانتے صف اول میں آ گیا، اس کا حق ہے صف اول میں بیٹھنے کا. نہ مسجد کے آداب پتہ، نہ مجلس کے آداب پتہ، نہ سننے والوں کو پتہ. ہاتھ پکڑ کے بٹھاؤ اس کو. خدا کے بندے کہاں جا رہے ہیں؟ بزرگوں کے کندھے پھیلان رہے، شرم نہیں آ رہی تمہارے کو؟ کون بتائے گا؟ سارا کام مولوی کے ذمہ ہے، سارا کام مولوی صاحب کے ذمہ ہے. جاؤ ادھر جا کے بیٹھو پیچھے، اٹھو یہاں سے، اٹھو جا کے پیچھے بیٹھو. جب اس صف میں بیٹھنا ہو تو پہلے سے آؤ، پیچھے جا کے بیٹھو. تو وہ قیامت کے دن سجدہ نہیں کر سکے گا. تو کتنا بڑا مسئلہ بھائی.
اب نماز کی پابندی پر اللہ رب العزت کی طرف سے وعدہ ہے تمہیں جنت ملے گی، پکا وعدہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ پاک اپنے وعدے کا خلاف، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ پاک اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ آپ انشاءاللہ دیکھیں گے جو نماز کی پابندی کرنے والے لوگ ہیں، ہم آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں اللہ کی طرف سے، اللہ کے نبی کی طرف سے، قرآن اور حدیث کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ آپ اس پر مداومت کرتے رہیں اور اللہ سے توفیق و فضل مانگتے رہیں کہ یا اللہ کسی بھی گناہ کی وجہ سے ناراض ہو کر تم ہمیں محروم نہ کرنا۔ جب تو نے ہمیں سجدے کی توفیق دے دی ہے اور تو نے اہتمام کروا دیا ہے تو یا اللہ موت کے آخری سانس تک جو ہمارے اوپر سجدہ فرض یا واجب ہے یا اللہ وہ کروانا، اور اس سجدے کو ہم کر کے جاویں، ہمارا کوئی بھی سجدہ ایسا نہ ہو جو نماز کا وقت آئے یا اللہ اگر اس نماز کے بعد اگلی نماز کا ہمیں وقت نہیں ملنا ہے، اس لیے کہ کوئی فجر کے بعد مرے گا، کوئی ظہر کے بعد مرے گا، کوئی عصر کے بعد مرے گا، کوئی مغرب کے بعد مرے گا، کوئی عشاء کے بعد مرے گا، پکی بات ہے، تو یا اللہ ہم پر کوئی ایسی بیماری نہ آئے کہ مغرب کی نماز پڑھی اور ہم بیمار پڑ گئے، اور ایسے بیمار ہوئے کہ جناب ہمیں اچانک اسپتال لے جانا پڑا اور عشاء کا وقت آ گیا، ہم ابھی بیماری میں زندہ ہیں لیکن ہمیں صبح نہیں ملی اور عشاء کی نماز بھی نہ پڑھ سکے، بیماری کی وجہ سے وہ مر گئے اور آخری نماز ہمیں مرنے سے پہلے والی نہیں ملی، آخری نماز ہماری قضا ہو گئی۔ یا اللہ ایسا نہ ہو، یا اللہ اگر فجر سے ظہر کے درمیان موت دینی ہے تو یا اللہ اتنی مہلت اور اتنی صحت عافیت دے دینا کہ فجر پڑھ لیں اور اس کے بعد بیماری تیری طرف سے پیغام کی شکل میں آوے اور ظہر سے پہلے خاتمہ ہو جائے۔ یا اللہ ظہر کے بعد اگر موت دینی ہے تو یا اللہ اتنی مہلت دے دینا کہ یا اللہ ظہر کی نماز پڑھ لیں، اس کے بعد کوئی حال ایسا آوے کہ جس کے بعد پھر ہمارے کو، اس لیے نماز کا اول وقت میں پڑھنا افضل بتایا گیا کہ کچھ نہیں پتا نماز کو ڈیلے مت کرو، نماز میں تاخیر نہ کرو، ہو سکتا ہے تم پر زوال کے بعد نماز ظہر فرض ہو گئی اور تم نے کہا اب پڑھتا ہوں، یہ کر لوں، اور اس دوران کے اندر قضا، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون، اللہ تعالیٰ بندے کے اور اس کے ارادوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ ایک انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کسی نیکی کے کرنے کا ڈالتا ہے اور وہ کہتا ہے اب کر لوں گا، تھوڑی دیر کے بعد کر لوں گا، صبح کر لوں گا، شام میں کر لوں گا، ابھی کرتا ہوں، اور اسی کے درمیان میں اللہ کا دوسرا فیصلہ آ جاتا ہے کہ اس کو یہ نیکی کی توفیق نہیں دینی ہے، اور آدمی کو توفیق ملنے کے بعد عمل سے پہلے توفیق سلب کر لی جاتی ہے۔ توفیق ملی تھی، توفیق سے فائدہ نہیں اٹھایا اور اس کے اندر سستی اور کاہلی کر گیا، اس سستی اور کاہلی کی وجہ سے درمیان میں گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 25-30 منٹ، 40-50 منٹ ایسے گزرے کہ اس کے اندر وہ توفیق اللہ کی طرف سے سلب کرنے کا دوسرا آرڈر آ گیا، جس کو اللہ کہتے ہیں ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ لوگوں کے اور ان کے دل کے ارادوں کے درمیان حائل ہوتا ہے، درمیان میں حائل ہوتا ہے۔ عشاء پڑھ کے سو گئے، فجر میں اٹھنے کی نیت اور ارادہ نہیں ہے کہ جی جب اٹھوں گا جب پڑھ لوں گا۔ اب آپ یہ بتائیں فجر کی نماز آ گئی اور وقت نکل گیا، قضا ہو گئی، اس کے بعد جس وقت میں اٹھ کے پڑھنے کی نیت کی ہے، کیا اس کی گارنٹی ہے کہ فجر پڑھنے کا موقع مل جائے گا چاہے قضا ہی کی شکل میں ہو؟ اس کے بعد موت آئے گی، اس کی امید ہے؟ حائضہ عورت حیض سے پاک ہوئی اور اس کو پاکی اور غسل کے بعد اس کے بعد والی نماز کے پڑھنے کا وقت ملا، اتنے وقت پہلے عورت پاک ہو گئی کہ وہ جلدی سے غسل کی طرف متوجہ ہو کر غسل کر وقت پر نماز کو پڑھ لے اور ادا کے اندر اس کی نماز ہو جاوے۔ اس نے غسل میں، نہانے میں سستی کری یہاں تک کہ اس کی نماز وہ نکل گئی، تو حیض کے دنوں کی نمازیں معاف ہیں، لیکن یہ نماز عورت کے اوپر معاف نہیں ہے، اور یہ نماز اس کے اوپر وبال بن کر، سانپ بن کر، بچھو بن کر، آگ بن کر، غضب بن کر، غصہ بن کے مسلط ہو گئی ہے۔ کتنا سا وقت مل رہا ہے؟ 15 منٹ ہیں، 15 منٹ میں نہا کے آسانی سے نماز پڑھی جا سکتی ہے، 10 منٹ ہیں، 5 منٹ میں ایمرجنسی غسل کر کے 5 منٹ کے اندر 2 رکعت 4 رکعت فرض ادا کی جا سکتی ہے۔ بالکل یہ 5 منٹ کو 10 منٹ کو ضائع نہ کرنا،
اگر تو نے ضائع کیا تو پھر اس صورت کے اندر تیری یہ نماز قضا شمار کی جائے گی، تیرے صحیفے میں لکھا جائے گا کہ یہ عورت اس 10 منٹ کے اندر پاک ہو کر یعنی غسل کر کے نماز پڑھ سکتی تھی، اس نے سستی دکھائی ہے، لکھو اس کے صحیفے کے اندر کہ یہ نماز سستی سے ضائع کی ہے۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا۔ ایسے معمولی مسئلہ نہیں ہے بھائیوں، اہتمام کا نام ہے، اہتمام کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ سعید ابن مسیب رحمہ اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے، ویسے تو اپنی نیکی کا کوئی بھی بزرگ اظہار نہیں کرتا تھا، لیکن تحدیث بن نعمت کے طور پہ بتایا کرتے تھے۔ سعید ابن مسیب رحمہ اللہ اجل کبار تابعین کے اندر گزرے ہیں، صحابی بھی نہیں ہیں، تابعین ہیں، بعد کے دور کے آدمی ہیں۔ تو کہا کرتے تھے، اپنے بارے میں کہتے تھے، واللہ ما اذن المؤذن منذ 40 سنہ، واللہ ما اذن المؤذن منذ 40 سنہ الا كنت في المسجد قبل الاذان۔ خدا کی قسم 40 سال کے اندر مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کبھی میری زندگی میں کوئی دن اور کوئی وقت ایسا آیا ہو 40 سال کے عرصے میں کہ مؤذن نے اذان دی ہو اور اذان سے پہلے میں نماز کی تیاری کر کے مسجد میں موجود نہ ہوں۔ اور سبحان اللہ تو کہہ دو، ایک ہفتہ کر کے دیکھو، ابھی پتہ چل جائے گا کہ بزرگوں کے یہ کام چھوٹے تھے کہ بڑے تھے۔ ایک ہفتہ مجھے کر کے دکھاؤ، اگلے ہفتے آنا، اللہ زندگی دے مجھے آپ کو۔ تو کون آدمی ہے جو خوش قسمت ہے جو یہ ابھی ارادہ کرے کہ انشاءاللہ میں اس ہفتے سے لے کے اگلے جمعے تک اس کی نیت عزم کر کے جا رہا ہوں اور اس کا اہتمام کروں گا کہ اذان سے پہلے میں اس ہفتے کی پوری نمازیں مسجد میں پڑھوں گا، اس حال کے اندر کہ اذان سے پہلے میں مسجد میں تیار ہو کر آ جاؤں گا؟ ہاتھ اٹھا کر بتاؤ۔ اور ہلکا پھلکا ہاتھ نہیں اٹھانا، مشکل بات بتا رہا ہوں، یہ ہلکا کام نہیں ہے، آپ اس کو ہلکا مت سمجھیے گا کہ ایک دم فوراً آپ نے تبلیغی انداز میں ارادہ کر لے، لکھو جی میرا چلہ، اور جانا 4 سال کے بعد بھی نہیں ہے۔ پکا دوبارہ ہاتھ نیچے کرو، دوبارہ کہہ رہا ہوں پھر سنو۔ ایک ہفتہ آپ نے اس طرح نماز پڑھ کے باب الاسلام میں اگلے جمعے اگر زندگی میری آپ کی رہی آنا ہے کہ آپ اس کا یہاں سے پکا عزم لے کر جاویں کہ میں پورے ہفتے کی کتنی نمازیں بن رہی ہیں ایک ہفتے میں؟ 8 دن کی کتنی نمازیں؟ 8 پنجے 40 نمازیں، 40 نمازیں میں ایسی پڑھوں گا۔ جماعت کی بات نہیں کر رہا، تکبیر اولیٰ کی بات نہیں کر رہا، غور سے سنیے گا، تکبیر اولیٰ کی بات نہیں چل رہی، جماعت کی بات نہیں چل رہی، رکعت کا مل جانا کافی نہیں کہا جا رہا، یہ کہا جا رہا ہے کہ اذان سے پہلے آپ نے اپنے محلے کی مسجد میں یا جہاں آپ کے کاروبار کی جگہ ہے، اذان سے پہلے آپ نے پہنچنا ہے۔ اور اس میں ایک بات اور سن لیں، اذان کا وقت مقرر نہیں ہے، مؤذن دھوکہ دیتا رہتا ہے، کبھی 15 منٹ پہلے اذان دے دے گا، کبھی 25 منٹ پہلے دے دے گا، کبھی 20 منٹ پہلے دے دے گا، وہ موڈی ہوا کرتا ہے، وہ کسی وقت کا پابند نہیں ہے۔ امام کو تو آپ لگام دیتے ہو کہ ٹائم ہو گیا، مؤذن کو کوئی لگام نہیں دے سکتا، مؤذن شاہی ہوا کرتا ہے، وہ اپنی مرضی ہے 10 منٹ پہلے دے دے، اس کی مرضی آدھا گھنٹہ پہلے دے دے۔ تو آپ اس کے وقت سے دھوکہ مت کھائیے گا کہ جناب ہمارے ہاں تو چونکہ 15 منٹ پہلے مؤذن صاحب اذان دیتے ہیں تو ابھی تو 25 منٹ باقی ہیں، میں پہنچ جاؤں گا۔ ہو سکتا ہے مؤذن صاحب کو جوش چڑھا کہ آج میں نے 25 منٹ پہلے دینے گیا مسئلہ، پھر بھاگتے پھرو دوسری مسجد تلاش کرو۔ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج ابا حضور کو میں ایئرپورٹ لے گیا، اب 5 بجے میں صبح کی فلائٹ تھی ہماری، جو پچھلے جمعے میری تھی وہی والد صاحب کی آج تھی، تو صبح 5 بجے اس نے اترنا تھا فلائٹ نے، تو ہم یہاں سے ہم نے سوچا ہم نکل جاتے ہیں، آدھا گھنٹہ پہنچنے میں لگے، میں ایئرپورٹ پہ فجر کی نماز پڑھیں گے۔ تو اب میں سب کو اٹھا رہا ہوں، مؤذن کو فون کر رہا ہوں، تو خادم کو کر رہا ہوں، ادھر نیچے آیا سب سناٹا، کوئی ہے نہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم گھر میں ہوتے ہیں اور پتہ چلا ابھی ہم اٹھے ہیں اور جناب ابھی ہم نے تہجد پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے، اٹھے ہیں، وضو کر رہے نہیں کر رہے، اور اذان شروع ہو گئی۔ اور آج میں چاہ رہا تھا کہ مؤذن جلدی اٹھے تو جلدی اذان ہو تو میں اس کو کہہ کے جاؤں فجر کی نماز آج میں نہیں پڑھاؤں گا۔ اب مؤذن کو فون کر رہا ہوں تو مؤذن صاحب خواب خرگوش میں ہوں گے، فون ہی نہیں اٹھا رہے۔ اور ہمارے یہاں ایسا ہے کہ جب کسی کو فون کرو نا تو اگر مس کال بھی دیکھے گا تو وہ کال بیک نہیں کرے گا کہ پتہ نہیں کیا ایمرجنسی کیا نہیں، ایسی صبح میں وہ کہے گا کہ بھائی میں کیوں اپنا بیلنس خرچ کروں، جس نے آدھا گھنٹہ پہلے کیا آدھے گھنٹے کے بعد دوبارہ خود ہی رابطہ کر لے گا، ضرورت کیا ہے کرنے کی۔ بہرحال میں تلاش کر کے یہاں گھوم پھر ادھر کے بعد میں باہر سے نکلا، پھر اس کے بعد راستے میں کالیں ملاتا رہا، تو عبد الغنی نے فون اٹھایا، ہمارے خادم، میں نے اس کو خدا کے بندے مؤذن کو اٹھا دے، 5:15 بج رہے ہیں، پتہ نہیں اذان ہوئی ہے مسجد میں نہیں ہو، میں بھی جا رہا ہوں ایئرپورٹ، پتہ چلا قوم جوتے لے کے آ گئی، نہ امام ہے نہ مؤذن ہے، فتوے لگا دیں گے سو رہے ہیں پڑے ہوئے، ان کو کیا پتا امام ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوا ہے۔
تو دیکھو ساری باتوں کے بعد اب میں کہہ رہا ہوں، صرف آپ اب سعید ابن مسیب کا کارنامہ دیکھیں، وہ کہتے ہیں واللہ ما اذن المؤذن منذ 40 سنہ الا كنت فی المسجد قبل الاذان، 40 سال زندگی کے میرے ایسے گزر گئے الحمدللہ کہ مؤذن نے مسجد میں آذان نہیں دی ہے اور اس سے پہلے میں نماز کی پوری تیاری کر کر نماز کے انتظار میں مسجد میں پہنچ چکا ہوں۔ 40 سال، 40 سال میں کتنے حادثات، کتنے سفر، کتنی بیماریاں، کتنی بارشیں، کتنے آندھیاں، کتنے طوفان، کتنی رکاوٹیں، کتنی اموات، کتنی خوشیاں، کتنی دفعہ راتوں کا دیر سے سونا، کتنی مرتبہ رات میں نیند کا نہ آنا، سخت قسم کی گرمی کی وجہ سے پسینے میں شرابور کروٹیں بدل رہے، نیند نہیں آ رہی، کتنی سخت سردی کا ہونا جس کی وجہ سے پورا کپڑا نہ ہونے کی وجہ سے ٹھٹر رہے ہیں اور انسان کو نیند نہیں آ رہی ہے، اور آخری پہر میں جا کر تھوڑی سی آنکھ لگ رہی ہے، بچوں کا رونا، بیگم صاحبہ کی ضروریات، بیگم کے حقوق، کیا کیا 40 سال میں لگا ہوا ہے۔ 40 سال میں تو جوان بوڑھا ہو جاتا ہے، 40 سال میں جوان بوڑھا ہو جاتا ہے، شباب بھی ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ اذان سے پہلے پہنچنا آسان کام ہے؟ 40 سال کی بات ہو رہی ہے، 40 سال کی بات ہو رہی۔ اب میں آپ کو کہتا ہوں بزرگوں کی مجاہدے، قربانیاں اور اعمال پر مداومت اور ان کا اہتمام کتنا بڑا ہے، اس کو ذرا تجربے پہ لاویں۔ تجربے پہ لانے کے لیے اب میں کہتا ہوں کہ ذرا 1 ہفتے کا کوئی اہتمام کرے اور دیکھے کہ اس کو کتنا نفس اور شیطان سے لڑنا پڑا ہے اور زور لگانا پڑا ہے اور کتنا چوکنا رہنا پڑا ہے، کتنا حاذق رہنا پڑا ہے، کتنا نمازوں کے اوقات کی محافظت کا اس کو اہتمام کرنا پڑا ہے۔ کہ آیت لکھی ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین، شاید یہاں لکھی ہوئی ہو، کہیں دیکھو گھڑی پر، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، باہر والی گھڑی پہ لکھی ہوگی ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے نماز کو نمازی کے اوپر، اپنے نیک بندوں کے اوپر وقت مقررہ کے ساتھ فرض کی ہے۔ کسی چیز کا اہتمام ہو، اب ہم نے وہاں جا کر ایئرپورٹ پہ، ہمارے ذہن میں تھا 50 پہ ہوگی انشاءاللہ، وہاں بھی ہم نے اسی اعتبار سے سیٹنگ بنائی کہ ابا کو لینا بھی ہے وہاں ایئرپورٹ پہ، حاضری بھی دینا، اور نماز بھی ہم نے اپنی جماعت سے پڑھنی ہے، پورا اہتمام کرنا ہے۔ تو ہم نے فجر کی نماز وہاں ایئرپورٹ پہ جا کے الحمدللہ امام صاحب کے ساتھ پڑھی ہے، اور یہ محلے والا اٹھ کے یہاں نہیں آ سکتا۔ کہ اہتمام جو ہے نا، اہتمام بڑی چیز ہے۔ تو اب یہ ساری باتیں ہو گئیں، اب ان باتوں کے بعد اب ذرا سا دل پر اپنے ہاتھ رکھ کے بہت سوچ سمجھ کے ساتھ، مسجد میں ایسے خالی خولی ہاتھ نہیں اٹھانے چاہیے جیسے رمضانوں میں تعمیرات میں ہاتھ اٹھا کر مجھے پھر ذلیل کرتے ہیں، پیسے دے کے نہیں جاتے، قوم کہتی ہے اتنے لاکھوں جمع ہوئے تھے، پتہ نہیں مولوی کھا گیا کہ حج پہ چلا گیا لے کے۔ بڑے عجیب عجیب سوچ کے لوگ ہیں بھائی، کسی کی سوچ، کسی کی زبان نہیں روکی جا سکتی۔ کہتے ہیں مولوی صاحب کی مختصر سا وظیفہ ہے، 7,000 روپے مسجد سے تنخواہ لیتے ہیں، یہ حج پہ کیسے چلے جاتے ہیں بار بار؟ میں کیسے بتاؤں کہ کیسے جاتا ہوں؟ میں بتاؤں گا آپ کو، ان باتوں پہ یقین نہیں آئے گا۔ آپ کے سامنے وہ دروازہ کھلا ہوا نہیں ہے جو دروازہ اللہ نے کھول دیا ہمارے لیے، ہم کیا کریں؟ آپ کو کیسے سمجھائیں؟ تو یہی ذہن میں آتا ہے۔ ایک نمازی مجھ سے ناراض ہے، وہ حج سے آیا ہوں میں تو ہاتھ بھی نہیں ملا رہا، 1 ہفتہ ہو گیا، نظر بھی نہیں ملا رہا، غصے کے مارے۔ حالانکہ لوگ امام صاحب سے ملتے ہیں، نا خیر خیریت لی، خیریت ہے کیا؟ پتہ چلا کہ ان کے ذہن میں کہ یار یہ مولوی صاحب جس پیسے سے حج کرنے کے لیے جاتے ہیں نا، اس پیسے سے حج کرنے کے لیے جانے والا جہنم میں ہی جاتا ہے، جنت میں نہیں جاتا۔ مسجد کے پیسوں سے تو حج کرنے جا رہے ہیں، ان سے کیا دعا کرائیں، کیا مسافے کرائیں، نماز پڑھ رہے ہیں میرے پیچھے۔ بھائی بدگمانی کی تو کوئی انتہا ہوتی ہے، اب کیا کرے آدمی، کیسے سمجھائے؟ میں نے اپنی زندگی میں الحمدللہ بیت اللہ کے 10 سفر کیے، تعجیز بن نعمت کے طور پر 10 سفر اللہ نے مجھے کرائے، جس میں تقریباً 3 عمرے کے سفر ہو گئے اور 7 تقریباً حج کے سفر ہیں۔ ان سارے سفروں کے اندر ٹوٹل میرا ذاتی خرچہ 60,000 روپے ہوا ہے، میرا اپنا ذاتی خرچہ، اور اس سفر میں میرا 1 روپیہ نہیں لگا، 1 روپیہ نہیں لگا۔ آپ یقین کریں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں، 1 روپیہ میرا نہیں خرچ ہوا اس سفر میں۔ پیسے سے تھوڑی جاتا ہے آدمی، کمائی سے تھوڑی جاتا ہے۔
اللہ جب کسی کو بلانے کا ارادہ کرتے ہیں تو گلے میں رسی ڈال کے اللہ اس کو لے جاتے ہیں اور اللہ پاک اس کے سارے انتظام غیب سے کرتے ہیں۔ اس دفعہ میں نے پانی بھی اپنے پیسوں سے نہیں خریدا، اس دفعہ میں نے کھجوریں بھی اپنے پیسوں سے نہیں لی، ارادہ ہی نہیں تھا کھجوریں لانے کا۔ وہ ایک مولوی صاحب نے کہا خدا کا بندہ مولوی خالی ہاتھ جا رہا ہے وہاں نمازی تیرے کو، تو میں نے کہا مولوی صاحب بس ایسے جانے میں خیر ہے، ہر دفعہ کوئی ضروری ہے کہ کھجوریں پانی لے کے جاؤں، وہاں سب ملتا ہے وہاں سے لے لیں۔ ان کے بعد 2-2 کلو کی کھجوروں کے پیک پڑے تو انہوں نے کہا بھائی یہ مولوی صاحب میری طرف سے لے جاؤ۔ تو میں نے کہا چلو بھائی ہدیے میں آ گئی تو اب منع نہیں، چونکہ بن مانگے اگر کوئی مال مل جاوے تو اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ ایسے ہوا، حضور کی خدمت میں کوئی مال آیا ہدیے میں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلا کے اس میں سے کوئی حصہ دیا۔ حضرت عمر نے کہا رسول اللہ مجھے اس کی حاجت نہیں ہے، آپ کسی اور کو دے دیجیے۔ حضور نے فرمایا عمر جو بغیر اشراف نفس کے، دل کی جھانک کے اور بغیر سوال کے جو مال ملے اس کو اللہ کی خاص نعمت سمجھا کرو اور اس کو فوراً قبول کیا کرو، اس لیے کہ اگر آدمی اس کو رد کر دے تو پھر مانگنے پر بھی نہیں ملا کرتا، پھر مانگو گے نا اللہ سے پھر بھی نہیں ملے گا۔ بن مانگے مل رہا ہے، قدر کرو اس کی۔ جب بن مانگے اللہ پاک کسی کو دے تو منع نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر بن مانگے کے ساتھ استغنا دکھائے گا اللہ کی نعمت کے ساتھ تو پھر مانگنے پر بھی جلدی سے لے لیا۔ تو بھائیو اہتمام نماز کا بڑی عجیب چیز ہے، اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے سب کچھ، اللہ کا فضل۔ میں آئے تھے جنت کی کچھ دیکھ کے آیا تھا، میں نے سوچا نماز کے اوپر جنت کا وعدہ ہے، جہاں سے بات شروع کی، پھر میں آپ کو بتاتا حج پہ بھی جنت کا وعدہ ہے، پھر میں آپ کو بتاتا روزے پر بھی جنت کا وعدہ ہے، پھر میں آپ کو بتاتا کہ عورت اگر 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھے، خاوند کی اطاعت کرے، اس کی مال اور اپنی جان کے بارے میں اس کی عدم موجودگی حفاظت کرے تو عورت کے لیے جنت کا وعدہ ہے، 8 دروازے کھولے جائیں گے۔ وضو کرے گا، وضو کر کے اگر اشہدو ان لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے تو کیا ہوتا ہے جنت کے 8 دروازوں کھلے ساری۔ میں نے کہا تھوڑا سا جنت کو اعمال کے ساتھ جوڑ کے پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ جنت اللہ پاک کی کتنی بڑی نعمت ہے، جو سورہ دخان کے آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے جنت کا ایک نقشہ بڑا جامع ترین کھینچا ہے۔ اور جگہ بھی جنت کی بڑی تفصیلات ہیں اور بڑا پھیلا کے اللہ نے جنت کو، کہیں اس کے باغات، کہیں اس کے غلمان، کہیں اس کی حوریں، کہیں اس کے محلات، کہیں اس کی شراب، کہیں اس کے فواکہ، کہیں اس کے لباس، اور کہیں وہاں کا امن، کہیں وہاں اس کا سکون، کہیں وہاں اس کا چین، کہیں وہاں اس کے نام، بہت پھیلا ہوا ہے۔ لیکن سورہ دخان کی چند آیتوں میں اللہ نے ایسے انداز کے اندر جامعیت کے ساتھ جنت کا نقشہ کھینچا ہے کہ ایک انسان کو اپنی زندگی پرتعیش گزارنے کے لیے جتنی چیزیں چاہیے ساری اللہ نے یہاں پہ جمع کی ہیں۔ میرے آگے تفسیر رکھی ہوئی ہے، میں سوچا تھا یہ میں بیان کروں گا، لیکن وہ وقت کا مسئلہ ہے۔ اب میں نماز اور جنت کو بتا رہا ہوں آپ کو، اس کے بعد آپ کو حج اور جنت کو بتاؤں گا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ۔ حدیث میں لفظ ہیں عمرہ دوسرا عمرہ یہ درمیان کے تمام گناہوں کے لیے کفارہ ہے، ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ، درمیان میں جتنا وقت گزرا ہے اس کے اندر جو کچھ ہوا ہے اللہ تعالیٰ دوسرے عمرے کی برکت سے پہلے عمرے اور دوسرے عمرے کے درمیان میں جو کچھ ہوا اللہ سب کو معاف کر دیتا ہے، سارے گناہ اللہ پاک معاف کر دیتا ہے۔ العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، عمرے سے لے کر عمرہ یہ درمیان کے تمام گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ والحج المبرور، اور حج مبرور جو ہے نیکی والا حج جو ہے، حج مبرور کس کو کہتے ہیں پوری تفصیل ہے اس کی پھر۔ والحج المبرور، اور حج مبرور کر کے اگر کوئی حاجی آ جائے تو اللہ کے نبی نے فرمایا لیس لہ جزاء، اس حج مبرور کا بدلہ اللہ کے پاس سوائے جنت کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ حاجی کو حج مبرور کے بدلے میں جنت عطا کرے گا۔ روزے والے یوضع للصائمین مائدۃ یوم القیامہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، جو آدمی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر مہینے کے روزے پورے کرے، فرمایا جنت میں جانے کے بعد تو جنت کے اندر نعمتیں سارے ہی کھائیں گے، روزے داروں کو اللہ یہ شان عطا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ جنت سے ایک دسترخوان میدان قیامت میں منگوائے گا، اور جنت کے اندر سے ایک دسترخوان قیامت کے دن میدان قیامت میں بچھایا جائے گا، اس پر کھانے انواع کے شرابے پانی قسم کی چیزیں لگوائی جائیں گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا دسترخوان لگے گا ما لا عین رأت، آج تک کسی آنکھ نے ایسا دسترخوان
اور ایسے کھانے اور ایسے پینے نہ دیکھیں، ولا اذن سمعت، اور ایسے کھانوں کے بارے میں آج تک کسی کان نے کوئی تعریف اور کئی باتیں نہ سنی، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی بشر کے دل کے اندر اس دسترخوان کا وہم و تصور نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ جنت میں جانے سے پہلے روزے داروں کے لیے میدان محشر میں قیامت کی شدت اور گرمی کے اندر، ہال کے اندر، اللہ تعالیٰ وہ دسترخوان بچھوا کر کہے گا کہ میرے وہ بندے جنہوں نے بھوک اور پیاس کو میری رضا کے لیے برداشت کیا، وہ اس دسترخوان پر آ کر کھاویں، اور باقی بندوں کا میں حساب لوں گا۔ جنت میں جانے کے آثار جنت میں جانے سے پہلے ہی شروع ہو جاتے ہیں۔ موت کے وقت سے خوشی کے منظر۔ تو جنت ایک انسان کو ایک پرتعیش زندگی گزارنے کے لیے عام طور کے اوپر 6 چیزوں کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ 6 چیزوں، کتنی بھائی؟ سب سے پہلی چیز انسان کو ایک چاہیے عمدہ رہائش گاہ۔ کیا چیز؟ عمدہ رہائش گاہ۔ بولو بھائی، بغیر گھر کے کوئی مزہ ہے؟ چلو اگر مکان کرائے پہ لیا ہوا ہے تو کرائے کے اوپر کوئی مزہ ہے رہنے کا؟ رہائش تو موجود ہے لیکن کلفت والی ہے، پریشانی والی ہے، بے چینی اور کرب والی ہے۔ کب مالک کے مکان نکال دے، کب آرڈر کر دے نکل جاؤ، کب کہے پیسے بڑھا دو، کب کون سا مسئلہ کھڑا کر دے، کب کون سا مسئلہ کھڑا کر دے۔ تو آدمی کو اس دنیا میں پرتعیش زندگی گزارنے کے لیے اپنا ذاتی مکان چاہیے، عمدہ رہائش گاہ، اور مکان بھی خالی مکان نہیں، عمدہ رہائش گاہ۔ عمدہ رہائش گاہ کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ بھی ایک تفصیل طلب چیز ہے، جس میں روشنی بھی پوری ہو، جس میں پانی بھی پورا ہو، جس میں آگ بھی پوری ہو، جس میں ٹھنڈک کا بھی پورا انتظام ہو، جس میں گرمی کا بھی پورا انتظام ہو، جس کے اندر کمرے بھی وافر مقدار میں ہوں، جس میں مسیریاں بھی پوری ہوں، جس کے اندر قضاء حاجت کے لیے ضروریات کا پورا انتظام موجود ہو، جس میں کھانے پینے کا سارا نظم موجود ہو، جس کے اندر آدمی کو جو ہے وہ اس کی پرائیویسی بھی متاثر نہ ہو۔ جب آدمی کا سونے کو جی چاہے اس میں سونے کا ماحول بن جائے، جب جاگنے کا جی چاہے جاگنے کا ماحول بن جائے، جب اس کا محفل لگانے کا جی چاہے محفل کا ماحول بن جائے، جب کھانے پینے کا ارادہ ہو تو دسترخوان لگنے کی جگہیں اور دسترخوان کا سارا انواع کا سارا ساز و سامان وہاں پر موجود ہو، اور جناب بہت کچھ ہے عمدہ رہائش گاہ کے اندر۔ تو عام طور پہ ایک انسان کو بہت اچھی زندگی گزارنے کے لیے 6 چیزیں درکار ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز عمدہ رہائش گاہ، بہترین قسم کی آدمی کی رہائش گاہ ہو اور اس رہائش گاہ کے اندر آدمی رہ رہا ہو۔ دوسری چیز جو انسان کو اس کے ساتھ ضرورت ہوتی ہے وہ اس کے بہترین لباس ہیں۔ کیا چیز ہیں؟ رہائش تو آپ کے پاس اچھی ہے لیکن آپ کے پاس پہننے کے لیے کپڑا ہی نہیں ہے، نہ سردی کا جوڑا، نہ گرمی کا جوڑا، نہ عید کا جوڑا، نہ بقرعید کا جوڑا، نہ جناب جو ہے آپ کی شادی کا جوڑا، نہ ولیمے کا جوڑا، نہ جناب آپ کے لیے کوئی تقریب کا جوڑا، نہ جمعے کا جوڑا، نہ آپ کی نماز کا لباس، نہ آپ کے لیے، نہ آپ کو سردی سے بچاؤ گا، نہ گرمی سے بچاؤ گا، نہ آپ کے جمال اور حسن کے لیے کوئی لباس۔ اللہ تعالیٰ نے تو لباس کی قرآن پاک میں بڑی ساری قسمیں اور تعریفیں بیان فرمائیں۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، اے اولاد آدم ہم نے تمہارے لیے جیسے آسمان سے قرآن اتارا ہے ایسے ہم نے تمہارے لیے زینت کا لباس اتارا ہے۔ لباس ہماری بڑی نعمت ہے، لباس بڑی نعمت ہے۔ تو دوسری چیز آدمی کو لباس چاہیے، اور تیسری چیز گھر موجود ہے، لباس موجود ہے، لیکن ساتھ جوڑا نہیں ہے۔ ساتھ جوڑا، جوڑے سے یہ والا جوڑا نہیں، کوئی اور جوڑا نہیں ہے۔ مزہ ہے زندگی میں؟ آدم علیہ السلام کیوں افسردہ رہتے تھے جنت میں؟ کیا کمی تھی مجھے بتاؤ۔ او بھائی بتاؤ، جنت میں آدم کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اللہ نے چھوڑا رکھا وہاں رہے، کیوں اداس رہتے تھے؟ کیوں اداس رہتے تھے آپ بتائیے؟ جوڑا نہیں تھا۔ تو بہترین شریک زندگی، بہترین شریک حیات، پھر بہترین شریک حیات کس کو کہا جاتا ہے؟ قرآن کی آیات میں اس کی تعریفیں موجود ہیں، احادیث میں اس کا ذکر آتا ہے کہ انسان کے پاس گھر ہے، لباس ہے، سب کچھ ہے، سواری ہے، لیکن آدمی اکیلا ہے، تنہا آدمی کی زندگی میں کوئی چس نہیں ہے، کوئی سکون و قرار نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے۔
اس کی زندگی میں کوئی مزہ نہیں ہے، کوئی اس کی زندگی میں کیف اور لطف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسان کو بنایا ہی ایسا ہے۔ تو تیسری چیز آدمی کی ہے اور بہترین شریک زندگی، شریک حیات، تین چیزیں۔ اور چوتھی بڑی نعمت انسان کی جو ایک عمدہ زندگی گزارنے کے لیے انسان کو ضرورت پڑتی ہے، اور انسان اس کے بغیر یہ سمجھتا ہے کہ جناب میری زندگی ادھوری ہے اور میں اس زندگی کے اندر اپنے آپ کو بالکل جھول کے ساتھ سمجھ رہا ہوں، اور میری زندگی میں وہ ہے کہ آدمی کے پاس گھر بھی ہے، لباس بھی ہے، بیگم بھی ہے، لیکن آدمی کے لیے کھانے اور پیٹ بھرنے کے لیے روٹی نہیں ہے، رزق نہیں ہے، پھل نہیں ہے، کھانے پینے نہیں ہیں۔ تو آپ بتاؤ پھر کیا کرو گے ایسے گھر کا؟ ایسی بادشاہت اور ایسی شہزادی اور ایسی ملکہ اور ایسا جو ہے نا شاہی لباس اور جڑاؤ قسم کے سر کے اوپر تاج موتی لگے ہوئے ہیں، لیکن بھوک، بادشاہ سلامت کے بعد روٹی نہیں ہے کھانے کے لیے، تو ایسی بادشاہت کا کوئی فائدہ ہے؟ رہتا محل میں، ساتھ ملکہ بیٹھی ہے، لباس شاہانہ پہنا ہوا ہے، لیکن بھوک لگ رہی ہے تو کھانا نہیں ہے، پیاس لگ رہی ہے پانی نہیں ہے، تو کوئی فائدہ ہے؟ تو چوتھی چیز انسان کی بہترین زندگی کے لیے کیا چاہیے؟ بہترین معقولات، کھانے پینے۔ چار ہو گئیں۔ اب پانچویں چیز جو انسان کی پرتعیش زندگی کے اندر عیش کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ان سب کی سب نعمتوں کے باقی رہنے کی ضمانت ہو کہ کبھی یہ چھنے گا نہیں۔ ارے وہ جوانی بھی کیا جوانی جو بڑھاپے میں بدلنے والی ہے، وہ صحت بھی کیا صحت جو بیماری سے تبدیل ہونے والی ہے، وہ تونگری اور مالداری بھی کیا مالداری جس کے بعد فقر کھڑا ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم لوگوں پر اس سورج اور چاند کے چکر، دن رات کے نظام کے چکر کے ساتھ ہم لوگوں کے اوپر حالات بھی الٹتے پلٹتے رہتے ہیں۔ آج کا فقیر کل کا مالدار ہے، اور آج کا مالدار کل کا فقیر ہے۔ آج کا تخت پر بیٹھنے والا کل تختہ دار کے اوپر ہے، اور آج کا تختہ دار کے اوپر لٹکنے والا کل کا بادشاہ بنا ہوا ہے۔ پھانسی گھاٹ سے لے گئے، پچھلی گورنمنٹ تھی نواز شریف کی، تو کچھ لڑکوں کو یہاں سیاسی جماعت کے پھانسی گھاٹ ہو گئے، پھانسی ہو گئی تھی، پھانسی گھاٹ میں تھے وہ لڑکے، ان سے ہم ملنے کے لیے جایا کرتے تھے، ان کو ہم اعمال وظائف بتایا کرتے تھے۔ جنرل مشرف کا دور آیا، اس نے آتے ہی کے ساتھ سب سے پہلے وہ جو جناب جو مجرم قید میں تھے ان کو قیدوں سے خلاصی دلائی۔ وہ پھانسی گھاٹ میں جو لڑکے تھے اللہ نے ان کی زندگی رکھی تھی، وہ جناب نواز شریف کا تختہ الٹا، نواز شریف کے تختے کے الٹنے کے بعد وہ پھانسی گھاٹ سے لڑکے جو ہے نا وہ جو ہے نا رہا کر دیے گئے اور کیسوں سے بری ہو گئے، اور آج تک ماشاءاللہ وہ عزت کے ساتھ گھوم رہے۔ لیکن اللہ کا فضل ہے، پتہ نہیں کتنوں کی زندگیاں اللہ نے بدل دی، حجوں پہ جا رہے ہیں، عمروں پہ جا رہے ہیں، نمازی ہو گئے، پرہیزگار ہو گئے، اللہ سے معافی تلافیاں کر لی ہوں، پتہ نہیں کیس بھی سچ تھے کہ جھوٹ تھے، خدا ہی کو پتہ ہے۔ تو جن کے موت کے فیصلے کر دیے گئے وہ موت سے بچا لیے گئے، اور جن کا مرنا، جن کو مرنے سے بچانے کا اہتمام کیا گیا وہ موت کے منہ میں چلے گئے۔ جن کو بچانے کی کوشش کی گئی وہ موت کے منہ میں چلے گئے، مر گئے وہ۔ کل ہی میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، ساتھیوں کو بھی سنایا۔ ایک ملک میں ایک بچے نے اپنی ماں سے ملنے کے لیے آیا، پردیس سے دوسرے ملک میں کام کاج کرتا تھا، جانے کا وقت آیا تو رات کی آخری پہر کی اس کی فلائٹ تھی، تو اس نے ماں سے کہا کہ امی میں نے تیاری وغیرہ ساری کر لی ہے، تو لہذا میں سو جاتا ہوں، آرام کر لیتا ہوں، آگے کا میرا پھر لمبا سفر ہے، تو آپ مجھے صبح فلائٹ کے ٹائم سے پہلے اٹھا دیجیے گا تاکہ میں اپنے وقت کے اوپر ایئرپورٹ چلا جاؤں۔ ماں کا اکلوتا بیٹا تھا، اکلوتا بیٹا ماں کا۔ اب وہ جانے کا وقت، اور جائے گا بھی تو کئی سال کے بعد لوٹ کے آئے گا۔ شیخ عائض القرنی ہیں، عائض القرنی، انہوں نے کتاب لکھی لا تحزن، وہ تقریباً پوری دنیا میں اس کے 30 لاکھ نسخے اب تک فروخت ہو چکے ہیں، سعودی عرب کے ایک شیخ ہیں۔ تو وہ کتاب بڑی، اس کتاب کا نام ہے لا تحزن، غم نہ کیجئے، غم نہ کر، پریشانیوں سے نہ گھبرا، لا تحزن، غم نہ کر۔ وہ 30 لاکھ نسخے اس وقت تک اس کے دنیا میں سب سے زیادہ فروخت ہونے والی کتاب وہی ہے چند سالوں کے اندر۔ تو میرے کو بھی ذوق ہوا اس حج کے سفر میں، نے کہا یار یہ کتاب لیتا ہوں میں،
تو وہاں سعودی عرب کے اندر مکہ المکرمہ میں کتب خانوں سے پتا کہ بہرحال کتاب مل گئی مجھے کسی طرح بھی، تو اس کا میں مطالعہ کر رہا تھا، تو اس کے اندر وہ شیخ نے واقعہ لکھا ہے کہ کسی ملک میں خلیج کے ایک بچہ جو ہے نا وہ یورپ کے اندر کہیں پہ کسی ملک میں کام کرتا تھا، تو وہ صبح میں، اب اس کی فلائٹ تھی تو اکلوتا تھا جانے والا، ماں کے دل میں بچے کی محبت ہوتی ہے، تو وہ سو گیا بچہ، تیاری پوری ہے صبح جانا ہے، تو ماں نے ٹی وی لگایا، ٹی وی لگا کر دیکھا تو جناب اس ملک کے اندر بھی جہاں یہ جا رہا تھا وہاں آندھی اور طوفان کی خبریں، اور جناب جہاں سے اس کو گزرنا تھا وہ پورا کا پورا سخت قسم کا جو ہے نا موسم کی خرابی کا وہ جو ہے نا وہ محکمہ موسمیات کی اطلاعات ہیں۔ ماں نے سوچا کہ پتہ نہیں اس موسم کی خرابی میں میرا بچہ جہاز میں، اب جیسے خود سے شیخ چلی اپنے سارے وہ بناتا رہتا ہے، میرا بچہ بیٹھے گا جہاز میں، پھر جہاز اوپر جائے گا، پھر وہاں آندھی آ جائے گی، پھر وہاں طوفان آ جائے گا، پھر جہاز اس میں پھنس جائے گا، پھر گھڑگھڑائے گا، پھر اس کے بعد یہ جہاز کریش ہو جائے گا، میرا بچہ مر جائے گا۔ ماں اپنے دل میں خود ہی خود وہ تصورات بنا کے اور جناب جو ہے نا وہ جو ہے نا قضیہ بنا رہی ہے، اور جناب وہ فیصلے اپنے ذہن سے، اس نے ڈر کے مارے اپنے بچے کو اٹھایا ہی نہیں، اس نے کہا فلائٹ نکلنے دو۔ تو کیا ہوا، اپنے بچے کو نہیں اٹھایا، وہ وقت ہوا، وقت کے اندر جناب ٹائم ہوا، اس کے اوپر جہاز اپنا وقت کے اوپر نکل جاتا ہے۔ تو یہ بچہ جو ہے نا نکلا نہیں۔ جب ماں کو مکمل اطمینان ہو گیا کہ میرے بچے کی فلائٹ اب نکل چکی ہے اور اب میرا بچہ اس جہاز میں نہیں جا سکتا، تو پھر ماں صبح کے وقت میں بچے کے پاس آئی اور سرانے کے پاس آ کر بچے کو اٹھا رہی ہے، موت سے بچانے کے لیے اس نے ساری پلاننگ کری۔ جب بچے کو آ کے ہلایا اٹھایا تو بچہ جواب نہ دارت، رات میں بچے کی روح نکل گئی تھی۔ ماں نے اپنے بچے کو بچانے کے لیے ساری اسکیم کھیلی اور اللہ نے اس بچے کو پہلے ہی انتخاب، اس کی روح وہیں بستر میں ماں کے گھر میں قبض ہوئی ہوئی تھی۔ تو مارنے والا بڑا ہے، بچانے والا بڑا ہے۔ بچانے والے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں بچ پاتا، اللہ مارنے کا ارادہ کر لیتا ہے، اور اللہ بچانے کا ارادہ کرتا ہے، مارنے والے سارے اسباب بنا لیتے ہیں، یہ بچ جاتا ہے۔ پھانسی گھاٹ سے لوگ واپس آ جاتے ہیں۔ تو پانچویں چیز جو ایک انسان کی زندگی کے لیے اس کے عیش کو مقدر نہ کرے، اس کے عیش کو کرکرا اور بے مزہ نہ کرے، وہ یہ ہے کہ ان تمام کی تمام نعمتوں کے باقی رہنے کی ضمانت دو۔ یہ گھر نہیں چھینے گا، یہ کھانے نہیں چھینیں گے، یہ لباس واپس نہیں لیے جائیں گے، یہ بیگم طلاق لے کے نہیں جائے گی، یہ ناراض نہیں ہوگی، یہ راضی رہے گی، یہ ناراض نہیں ہوگی، یہ بیگم کبھی بھی نہیں چھینے گی، اس کو موت نہیں آئے گی، اس کو موت نہیں آئے گی، یہ بھاگے گی نہیں۔ اور یہ جنت کی اللہ پاک نے عورتوں کے اندر یہ صفت رکھی ہے کہ سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا پیاری بات کہی ہے۔ اللہ نے کہا اولئک لہم رزق معلوم فواکہ وہم مکرمون فی جنات النعیم علی سرر متقابلین یطاف علیہم بکاس من معین بیضاء لذۃ للشاربین لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون۔ پھر آگے کہا وعندہم قاصرات الطرف عین، جنت کے اندر ایسی حوروں سے، ایسی عورتوں سے تمہارے نکاح کیے جائیں گے جو نیچے، جو نظروں کو جھکانے والی ہوں گی، نظریں جھکی جھکی رکھنے والی عورتوں سے تمہارے نکاح کیے جائیں گے۔ مفسرین نے لکھا ہے، علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے لکھا کہ قاصرات الطرف عین، اللہ اکبر، وہ نظروں کو جھکانے والی ہوں گی، نیچی نظر رکھنے والی ہوں گی۔ فرمایا نیچی نظر رکھنے والی، یہ جنت کی عورت کی تعریف میں لایا گیا یہ جملہ۔ اس کے اندر علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جنتی عورت جس کا اس سے شادی اور نکاح ہونا ہے، جس سے اس کا جوڑا بننا ہے، وہ جنتی عورت اس مرد کے سوا جنت میں کسی کو بھی نہیں دیکھے گی، یہ مراد ہے۔ قاصرات الطرف عین، وہ اپنی نظروں کو نیچے رکھنے والی ہوگی، اس کی نظر میں کوئی جچے گا نہیں، بسے گا نہیں، کوئی نظر میں اس کے آوے گا نہیں، وہ جہاں دیکھے گی تو اس کو اپنے خاوند کی تصویر نظر آئے گی، اس کے سوا اس کو کچھ بھی نظر نہ آئے گا، اور اس کی نظر نیچے جھکنے والی ہوگی، وہ اپنے مرد کے سوا کسی کو نہ دیکھے گی۔ اور ایک جگہ تفسیر میں علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ ہی نے لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس جنتی عورت کا یہ جملہ ہوگا، وہ یہ اپنے مرد سے جنت کے اندر کہے گی کہ خدا کی قسم اس پوری جنت میں پتہ نہیں کتنے کروڑوں اربوں خربوں مرد ہیں، کتنے ایمان والے ہیں، کتنے لوگ ہیں، لیکن میں اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہی ہوں تیرا جیسا خوبصورت اور تیرے جیسا بہتر جنت میں مجھے کوئی نظر نہیں آتا، تو ہی سب سے بہتر ہے۔ اللہ ایسی محبت
اللہ تعالیٰ بیوی کے دل میں اپنے خاوند کی ڈالے گا کہ وہ جنت میں کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، صحابہ ہیں، انبیاء ہیں، شہداء ہیں، محدثین ہیں، علماء ہیں، اتقیاء ہیں اور صلحاء ہیں، اور جناب کتنے بڑے بڑے غوث کتب ابدال، کتنے بڑے بڑے انسان جنت کے اندر ہوں گے. یہ اس کے مرد کی کیا حیثیت ہے ان کے سامنے؟ تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، کبار اجلہ صحابہ ہیں، انبیاء کی جماعت ہے، سید الانبیاء ہیں، حضور کے داماد ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں. اور یہ حور کہہ رہی ہے، یہ عورت جنت کی اس سے کہہ رہی ہے، اللہ کی قسم پوری جنت میں تجھ سے بہتر تو کوئی مرد ہے ہی نہیں، تجھ سے بہتر تو کوئی ہے ہی نہیں. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے تیری بیوی بننے کا شرف عطا فرمایا، اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے تجھ جیسے مبارک انسان کو میرا خاوند بنایا. واہ واہ واہ. وعندهم قاصرات الطرف عین کأنہن بیض مکنون. واہ واہ. تو کہیں نہیں جائے گی، کہیں نہیں بھاگے گی، مرے گی نہیں. لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى ووقاهم عذاب الجحیم. موت نہ آئے گی. تو پانچویں چیز ایک عیش کی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ تمام نعمتوں کے باقی رہنے کی ضمانت. اور چھٹی چیز آخری جو ایک انسان کو اپنی پرتعیش زندگی کے لیے چاہیے وہ یہ ہے کہ رنج و تکلیف سے بالکلیتاً معمون رہنے کا یقین، کہ یہاں کوئی رنج، کوئی تکلیف، کوئی بیماری، کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن کچھ بھی نہیں آئے گا. اس لیے جنت میں جانے کے بعد جنتیوں کو سب سے پہلا جو اعلان سنایا جائے گا، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ عنہما دونوں سے یہ روایت ہے مسلم شریف کی کہ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو ینادی مناد من السماء، آسمان سے یعنی جنت میں اوپر کی طرف سے ایک آواز دینے والا جنت میں آواز دے گا، یا اہل الجنہ ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا. اے جنت والو تم جنت میں ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے. وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَحْيُوا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا، اور تم جنت میں تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی مرو گے نہیں. وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَحْرَمُوا أَبَدًا، اور جنت میں تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے. وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَنْعَمُوا فَلَا تَيْأَسُوا أَبَدًا، اور جنت میں تمہارے کو جو نعمتیں دی گئی ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ہیں، یہ نعمتیں تم سے کبھی چھننے والی نہیں ہیں. یہ ایک پرتعیش زندگی جس کا ایک انسان اپنا خاکہ تیار کرتا ہے، اور ایک انسان کے تصور میں ہے کہ مجھے ایک اچھی زندگی کے لیے ساری چیزیں چاہیے، مجھے گھر چاہیے، مجھے بیوی چاہیے، مجھے لباس چاہیے، مجھے کھانا پینا چاہیے، اور مجھے بیماریوں سے ٹینشنوں سے نجات چاہیے، اور یہ ساری چیزیں مجھ سے کوئی نہیں لے گا، واپس نہیں لے گا، باقی رہیں گی میرے پاس. یہ ساری چیزوں کے بعد اب آپ دیکھیں اس کے بعد کوئی چیز باقی ہے جو انسان کو اور چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ اس جنت کا وعدہ نماز پر کر رہا ہے. 5 وقت کی نماز پڑھو، اس پر تم سے وعدہ ہے. تم حج میں مبرور کر آؤ، اس پر تم سے وعدہ ہے. تم رمضان مبارک کے روزے اچھی طرح سے پابندی سے رکھ لو، اس پر تم سے وعدہ ہے. تم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو، اس پر تم سے وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ یہ ساری جنت کی تفصیلات کے وعدے اللہ اپنے نیک بندوں سے کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھائی اپنے خاص مہمان خانے میں جس کو جنت الفردوس کہا جاتا ہے، اللہ ہم سب کو اپنے کرم اور اپنی توفیق سے اللہ داخل فرما دے. تو بھائیوں، میں نے کہا سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال تک اس طرح نمازیں پڑھی ہیں. اب آپ بتاؤ ایک ہفتے کے لیے کون نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ میں ایک ہفتے کی یعنی کل 40 نمازیں اس طرح پڑھ کر اس اگلے ہفتے انشاءاللہ آؤں گا کہ میں اذان سے پہلے کہاں پہ پہنچ چکا ہوں گا تیار ہو کر؟ مسجد میں. اب ہاتھ اٹھا کر بتاؤ، پکا والا ہاتھ، کچا والا نہیں، پکا والا. ایک ہفتہ کر کے آؤ اور بس آج سے نیت کر لو. آج آپ کی جمعے کی الحمدللہ حاضری ہو گئی ہے اذان سے پہلے. ابھی مؤذن صاحب نے اذان نہیں دی ہے، ابھی جمعے کی اذان ہونی ہے، تو آپ کا ابھی سے کاؤنٹ شروع ہو گیا. اب عصر آ رہی ہے، مغرب آ رہی ہے، عشاء آ رہی ہے. اس کا آسان طریقہ ایک تو میں یہ بتا دوں، جو تبلیغ والوں کو اللہ جزائے خیر دے، یہ بڑے اچھے لوگ ہیں اور بڑے آسان طریقہ بتاتے ہیں عمل کا. بھائی شام میں 2.5 گھنٹے دے دو مسجد کو، تو جب آپ 2.5 گھنٹے دے دو گے ایمانداری سے بتاؤ کتنی نمازیں آ جائیں گی اذان سے پہلے؟ بولو
اثر، مغرب اور عشاء، اثر، مغرب اور عشاء، 3 نمازیں آپ کی آ گئیں۔ آپ اثر میں اذان سے پہلے پہنچ جاؤ اور یہ نیت کرو کہ روزانہ مسجد کو کتنا دوں گا وقت، 2.5 گھنٹے دوں گا۔ ہمارا جوڑ بھی آ رہا ہے، ہمارے حضرات تو کہہ رہے ہیں اثر سے اشراق، شغل سے مسجد، مسجد سے شغل کی بات چلاؤ۔ ابھی جوڑ ہوا اتوار کو، اس میں یہی بات چلی تھی، بھئی ہمارا 22 تاریخ کو جوڑ آ رہا ہے، مسجدوں کو آباد کرو، وصول کرو، ساتھیوں کو لے کے جانا ہے۔ سارے پرانے ساتھی وقت لگائے ہوئے کام میں جڑے ہوئے، کام کے ذمہ دار ساتھی سب اللہ کے راستے میں نکلیں، اور جن کے چلے رہتے ہیں وہ چلے لگاویں، اور جناب نئے مجمع کو تیار کر کے چلے 3 چلے کے لیے اوقات کے لیے وصول کر کے لے کر جاویں کہ اس سال ہمارے کو اجتماع نہیں مل رہا، اس لیے کہ اجتماع 2 سال کے بعد کا طے ہوا ہے مشورے کے اندر، 1 سال اجتماع، 1 سال جوڑ۔ تو اب ہمارے پرانے ساتھی وصولیاں کر کر جیسے اجتماع میں لے کے جاتے تھے ایسے ہم تیار کر کے مجمع کو لے کے جائیں۔ تو اگر ہم نے اثر سے عشاء کی ترتیب اپنے آپ مضبوط بنا لی تو 3 نمازیں تو انشاءاللہ یہ قابو میں آ جائیں گے۔ جب ہم اثر سے پہلے آ گئے، اذان سے پہلے آ گئے، اثر کی نماز مل گئی، پھر تھوڑے بہت گشت کریں اثر کے بعد، اور گشتیں کر کے مغرب کی اذان سے پہلے جلدی سے آ جائیں گشت سے واپس، اور نماز پڑھیں، اس کے بعد پھر تھوڑی سی بات ہو اور پھر گشتوں پہ چلے جائیں، اور عشاء کی اذان سے پہلے محتاط وقت میں پھر آ جائیں، اور عشاء کی نماز پڑھ کے پھر تعلیم والیم مشورے سے فارغ ہو کر اپنے گھر چلے جائیں آپ۔ اور اگر رات رکنے کا شوق ہے تو پھر تو بہت اچھی بات ہے، پھر تو کل کتنی نمازیں مل گئیں؟ 4 نمازیں مل گئیں، 4 نمازیں مل گئیں۔ لیکن تھوڑا سا اہتمام کرنا، تو صرف 1 ہفتے کا بطور ٹیسٹنگ کے ہے مشکل کام، لیکن جو کر جائے گا اللہ پاک اس کو ہو سکتا ہے آگے کی بھی توفیق دے دے اور آگے بڑھا دے، اور کچھ تو کریں، کچھ تو ایسا ہو کہ ہماری کوئی نمازیں یار ایسی ہو جائیں کہ ہم نماز اذان سے پہلے آنے کا اہتمام کریں۔ میرے پاس وقت نہیں ہوتا، ورنہ اتنا ذخیرہ دماغ میں میرے ہل چلا رہا ہوتا ہے، ایسے ہلچل مچ رہی ہوتی کہ میں یہ بھی بتا دوں قوم کو، یہ بھی بتا دوں، شاید اگلی دفعہ پتہ نہیں زندگی ساتھ دے نہ دے، مر جائیں، کیا ہو جائے، کوئی عارضہ پیش آ جائے، مجمع کے ساتھ آ جائے، ہمارے ساتھ آ جائے، کچھ بھی زندگی کے لمحے بھر کا خبر نہیں ہے۔ اس لیے بھائیو، کچھ کر کے چلے جانا کامیابی ہے، کچھ کر کے چلے جانے میں کامیابی ہے، کچھ کرنے سے ہوا کرتا ہے، کچھ زور لگاویں گے، کچھ تھوڑا سا اپنے آپ کو قابو میں، تو پھر اللہ پاک۔ اب ایک بزرگ تھے، وہ حضرت عامر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی تابعین کے اندر ہیں غالباً، یا واللہ عالم بعد کے بزرگوں میں۔ اب وہ نماز بس مسجد اذان سے پہلے نماز، بیمار ہو گئے، اتفاق سے ایسا ہوا کہ ہمت کر کے نہ جا سکے، تو مغرب کی جو اذان ہے اس کی آواز انہوں نے اپنے گھر پہ سنی، ایک دم بے قرار ہو گئے، بہت بری حالت میں بیمار تھے، خود چل کے نہیں جا سکتے تھے۔ تو بچوں سے کہا کہ میرے بچوں مجھے اٹھاؤ اور اٹھا کر لے جا کر مجھے مسجد کے اندر لے جاؤ اور میں نے نماز پڑھنی۔ بچوں نے کہا آپ مریض ہیں بجان، آپ کو اللہ تعالیٰ نے معذور بنایا، آپ گھر میں نماز پڑھ لیں۔ کہا نہیں، مؤذن یہ کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ۔ مؤذن کیا کہہ رہا ہے؟ تو اس کا ترجمہ کیا ہے آپ کریں؟ آؤ۔ تو اس کے اندر کوئی استثناء ہے؟ بوڑھا نہ آئے، بیمار نہ آئے، مشغول نہ آئے، کہیں استثناء ہے؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں سب کو؟ حی علی، آؤ نماز کے لیے آؤ۔ پھر کیا کہتا ہے؟ حی علی، کہا میں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی ندا سن رہا ہوں، استثناء کوئی بھی نہیں معلوم ہو رہا مؤذن کے کلام میں کہ وہ کہہ رہا ہے بیمار نہ آؤ۔ مؤذن کہہ رہا ہے آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو میرے بچوں مجھے نماز اور کامیابی والی جگہ پہ لے جاؤ۔ بچوں نے اٹھایا، لے گئے، ابا جان کا زور تھا، اور جناب جو ہے اس کے بعد نماز میں شریک ہوئے۔ جب تیسری رکعت کا دوسرا سجدہ ہوا، امام صاحب سجدے سے اٹھ گئے ساری قوم کو لے کے، وہ بڑے میاں سجدے میں ہی پڑے ہوئے، سلام پھیرا۔ سلام پھیرنے کے بعد جب بڑے میاں کو دیکھا تو ان کا آخری رکعت کے دوسرے سجدے میں انتقال ہو گیا۔ سارے لوگ حیران ہو گئے سارے لوگ۔ تو کہ اس آدمی کا کون سا عمل ایسے تھا کہ اس کو اللہ نے نماز کے اندر، فرض نماز کے سجدے میں اس کو اللہ نے موت عطا فرما دی اور یہ اس حال میں مرا۔ تو وہاں کے ایک بزرگ تھے عالم، انہوں نے کہا یہ میرا نمازی تھا، یہ بوڑھا آدمی جب بھی مسجد میں آتا تھا تو یہ جناب اپنی دعا کے اندر ایک دعا مانگا کرتا تھا بڑی مختصر سی، یہ کہتا تھا اللہم انی اسألک المیتۃ الحسنہ، اللہم انی اسألک المیتۃ الحسنہ، یا اللہ میں تجھ سے اچھی موت مانگتا ہوں۔ کتنا جملہ چھوٹا سا، اللہ میں تجھ سے، اللہم انی اسألک،
یہ تو آسان ہے نا. بس دوسرا جملہ ہے میتۃ الحسنہ. میتۃ بولو بھائی. اللہم انی اسألوک. یہ جملہ تو آپ نے جگہ جگہ پڑھتے ہیں نا ہر دعا کے ساتھ, تو یہ تو یاد کرانے کی ضرورت نہیں. اگلا جملہ یاد کر لو, میتۃ الحسنہ. میتۃ الحسنہ. میتۃ الحسنہ کا کیا معنی ہے خود ترجمہ کر دو. حسنہ کا معنی حسن ہوتا ہے اچھا, میتہ کا معنی میت ہوتا ہے. یا اللہ میں تجھ سے اچھی موت مانگتا ہوں. تو وہ مولوی صاحب کہنے لگے کہ میں نے اپنے اس بڑے میاں سے نمازی سے پوچھا فما میتۃ الحسنہ, یہ جو آپ دعا مانگتے ہیں اجمالی سا لفظ ہے کہ اللہ میں تجھ سے اچھی موت مانگتا ہوں. اچھی موت کیا ہے؟ اچھی موت سے آپ کی کیا مراد ہے؟ بھائی قرآن پڑھتے ہوئے مر جانا یہ بھی اچھی موت ہے, حج کرتے ہوئے مر جانا یہ بھی اچھی موت ہے, دعا کرتے ہوئے مر جانا یہ بھی اچھی موت ہے, نماز پڑھتے ہوئے مر جانا, نماز میں قیام میں مر جانا, رکوع میں مر جانا, ہر طرح کی موت. اچھی موتیں تو بہت ساری ہیں, تو اچھی موت سے کیا مراد ہے آپ کی؟ تو وہ بڑے میاں کہا کرتے تھے کہ میں اچھی موت سے یہ تصور رکھتا ہوں ان یتوفانی ربی وانا ساجد, کہ میرا رب مجھے اس حال میں وفات عطا کرے کہ میری نیاز جبین اللہ کے آگے سجدے میں پڑی ہو. میری یہ مراد ہے بس. ان یتوفانی ربی وانا ساجد, ان یتوفانی ربی وانا ساجد, میری یہ نیت ہے میتۃ الحسنہ سے کہ اللہ مجھے اچھی موت عطا کر. قیل وما میتۃ الحسنہ, کہا گیا بزرگ سے بڑے میاں سے کہ آپ کی کیا مراد ہے میتۃ الحسنہ سے؟ کہا میں اس سے یہ نیت کرتا ہوں اور میری مراد اس سے یہ ہے کہ میرا رب اس حال میں مجھے موت دے کے میں سجدے میں پڑا ہوا ہوں. اللہ کی شان یہ ہے جن کے عزائم پختہ ہوتے ہیں, جن کی نیتیں سچی ہوتی ہیں اور جو اپنے عمل کے اندر سست نہیں ہوتے, اللہ ان کی نیتوں کے مطابق ان کو درجات عطا کر دیتا ہے. اسی سجدے کے حالت کے اندر ان کا انتقال ہو گیا. اللہ سے اچھی نیت لگائی, اللہ نے کام بنا دیا. اللہ سے اچھی نیت لگائی, اللہ نے کام بنا دیا. تو بھائیو اللہ بڑا کریم ہے, اللہ بڑا سننے والا ہے, اور اللہ پاک بہت زیادہ اپنے بندوں کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے. اس لیے بھائیو اللہ سے بڑی بڑی نیتیں رکھا کریں. روز معاشر تو سجدے, وہ جو ساق کی تجلی کا سجدہ ہے اس سے تو پھر سب اٹھ جائیں گے. اللہ کی طرف سے حکم ہوگا ارفعوا رؤوسکم فلیس یوم ھذا بعبادہ, اے میرے بندو اپنے سر سجدے سے اٹھا لو کہ آج کا دن عبادت کا دن نہیں ہے. اور پھر ان کو وہی ایک سجدہ ان کو ملے گا. 2 سجدے کریں گے, جو ساجدین ہیں ان کو 2 سجدے ملیں گے. ہاں جو سجدے میں غفلت کرتے ہیں بھائیوں, میں ڈراتا بھی ہوں بہت زیادہ. آپ کہیں گے کہ مولانا صاحب کے مزاج میں سختی بھی ہے, بالکل اس کا انکار نہیں ہے. نام کا اثر بھی ہوتا ہے, پھر عمر کا اثر بھی ہوتا ہے, پھر اور بہت ساری چیزوں کا اثر بھی ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہے ڈرنے کی چیز. جو آدمی نماز میں سست ہے نا, آپ یقین کریں کہ نمازیوں کو قیامت کے دن اللہ 2 سجدے کا موقع دے گا, صرف 2 سجدے ملیں گے. اور جو بے نمازی ہیں, خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں, دونوں میں سے کوئی سجدہ ان کو نصیب نہیں ہوگا. ایک سجدہ قیامت کے دن کریں گے, نمازی لوگ کریں گے, وہی کر سکیں گے, ان کے علاوہ کوئی کر نہیں سکے گا. قرآن میں ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون, کہ جب ساق کی تجلی اللہ پاک ظاہر فرمائیں گے تو سارے لوگ ایمان والے جو نمازی ہیں وہ اللہ کی ساق کی تجلی کی عظمت و جلال و ہیبت و دبدبہ و رعب کی وجہ سے سارے سجدے میں چلے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فلا یستطیعون, ایک طبقہ وہاں پر ایسا بھی بد نصیب کھڑا ہوگا کہ مسلمان ہوگا لیکن اس کے باوجود وہ ساق کی تجلی کو دیکھ کر سجدہ نہیں کر سکیں گے. فرعون, ابو جہل, ابو لہب, ملعون کافر بڑے اکڑے کھڑے ہوں گے, انہی کے ساتھ یہ مسلمان بھی ایسے کھڑے ہوئے ہوں گے. آپ اندازہ لگائیں بے نمازی کا حشر جو آتا ہے نا, ماں فرعون و قہمان و ابی بن خلف, کہ بے نمازی کا حشر قیامت کے دن فرعون کے ساتھ ہوگا, حامان کے ساتھ ہوگا, ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. میں نے سوچا یار فرعون کے ساتھ, فرعون نے تو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا تھا, یہ تو پھر مسلمان ہے, اس کا حشر اللہ فرعون کے ساتھ کیوں کریں گے؟ تو یہ آیت سامنے آئی کہ قیامت کے دن جب اللہ کے ساق کی تجلی ظاہر ہوگی تو کافروں کے سوا سارے مسلمان سجدے میں گر جائیں گے, لیکن وہ مسلمان جو بے نمازی ہیں, جیسے کافر سجدہ کرنے کے اوپر قادر نہیں ہوگا, ایسے ہی بے نمازی کی کمر کو اللہ تختے کا بنا دے گا اور وہ بھی سجدہ نہیں کر سکے گا. سارے مسلمان سجدے میں ہوں گے, بے نمازی مسلمان فرعون اور حامان اور ابی بن خلف اور ابو جہل اور ابو لہب اور عتبہ اور شیبہ اور ملعونوں کی ساری جماعت کے ساتھ اکیلے اکڑ کے کھڑے ہوئے ہوں گے. اب بتاؤ, اللہ کی تجلی ظاہر ہے اور سارے لوگ سجدے میں گرے ہوئے ہیں, اور یہ اکڑ
اکڑ پھوں والا بدماش غنڈا یہ فرعون کے ساتھ ایسے اکڑ کے کھڑا ہوا ہے، حالانکہ یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے، لیکن اس کو اس بات پر سزا دی گئی ہے کہ دنیا میں ان کو سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا، یہ سجدہ کرنے نہیں آتے تھے، ان کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا گیا ہے، مؤذن کہتا تھا آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ کامیابی کی طرف نماز، یہ نہیں آتے تھے، تو اب اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ذلت اور رسوائی، تو اللہ کہتے ہیں یدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الی السجود وهم سالمون۔ پڑھو خدا کا قرآن، چاہے اس کا ترجمہ دیکھو، تفسیر دیکھو، علماء کے بعد بیٹھو، اللہ کا قرآن ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے کافی ہے۔ سورہ قلم کی آیتیں پڑھاؤ، اللہ کہتے ہیں یہ سزا میں کیوں دوں گا ان کو؟ فرمایا اس لیے یدعون الی السجود، ان کو دنیا میں سجدوں کے لیے بلایا جاتا تھا، وہم سالمون، اور یہ صحیح سالم تندرست و توانا تھے، لیکن اس کے باوجود یہ سجدہ کرنے کے لیے مسجدوں میں نہیں آتے تھے، تو اس کی سزا کے اندر ان کو ایک سجدہ تو یہ ہے، اور دوسرا سجدہ وہ ہوگا کہ جب جنتی جنت میں چلے جاویں گے، اس کے بعد جنت کے اندر سوری نعمتیں مل جائیں گی، سب کچھ ہو جاوے گا، اس کے بعد اچانک اللہ تعالیٰ جنت والوں کے اور اپنے درمیان سے جو حجاب اور نور کے پردے ہیں نا وہ سارے اللہ ہٹاویں گے، اور جب اللہ تعالیٰ جنت سے پردے ہٹائیں گے نا بھائیو، اس کے بعد اللہ اکبر، جنت میں اچانک جنتی اپنے اللہ کا جنت میں دیدار کریں گے۔ اللہ کا کیا کریں گے؟ اللہ کا دیدار کریں گے، اور جب اللہ کا دیدار ہوگا اس دیدار کو دیکھ کر جنت کا کوئی بھی فرد بشر ایسا نہیں ہوگا کہ اس دیدار کو دیکھ کر خدا کے حضور میں سجدے میں نہ گر جائے۔ تو سارے جب اللہ تعالیٰ زیارت کراوے گا نا، پہلی زیارت، تو یخر لہ سجدا، سارے کے سارے جو ہے نا وہ سجدے میں گر جائیں گے، اور جب سجدے میں گر جائیں گے تو رب کائنات کی طرف سے اچانک جنت والوں پر اعلان ہوگا ارفعوا رؤوسکم، اے میرے بندوں اور بندیوں اپنے سر اٹھاؤ سجدے سے، فلیس یوم ھذا بعبادہ، یہ جنت عبادت کی جگہ نہیں ہے، اور سجدہ کرنا عبادت تھا، عبادت تمہارے ذمہ دنیا میں نے لگائی تھی، یہاں جنت میں سجدے کرنے کے لیے تھوڑی بلایا، جنت میں تو میں نے تمہیں اپنا دیدار کرنے کے لیے بلایا۔ ارے اٹھو سجدوں سے، اور سجدے سے اٹھ کر اپنے رب کا دیدار کرو، اور جنتی جنت کے اندر 8 لاکھ برس تک، کتنے؟ 8 لاکھ برس تک جنتی جنت میں اللہ کا دیدار کرتے رہیں گے۔ 8 لاکھ برس تک جب جنتی اپنی جنت میں لوٹ کر واپس نہ جاوے گا تو جنت کی حوریں پریشان ہو جاویں گی کہ ہمارے خاوند کہاں گم ہو گئے، کہاں چلے گئے، ان کو کیا آفت پیش آ گئی، کہیں مر تو نہیں گئے، جنت میں تو مرنے کی جگہ نہیں ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں گی کہ اے باری تعالیٰ ہمارے خاوندوں کو گئے ہوئے 8 لاکھ برس ہو چکے ہیں، وہ لوٹ کر نہیں آئے، اللہ ہمارے خاوندوں کو ہمارے پاس لوٹا دے، ہم ان کے لیے بے قرار اور مشتاق ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت والوں کو حکم دے گا کہ تم نے اپنے رب کا دیدار کر لیا، جاؤ اپنی جنتوں کی طرف لوٹ جاؤ۔ تو جب جنتیوں کو واپس جانے کا حکم ہوگا تو جنتی اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں گے کہ باری تعالیٰ جنت میں تیرے دیدار سے بڑھ کر تو کسی چیز میں لذت نہیں ہے، تو ہم سے اس لذت کو کیوں چھین رہا ہے؟ اللہ کہیں گے تمہاری بیویاں تمہیں یاد کر رہی ہیں، جاؤ۔ وہ کہیں گے اللہ ابھی تو ہمیں تھوڑا ہی سے وقت ہوا تھا کہ ہم آپ کی دیدار میں مشغول ہوئے تھے۔ باری تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا کہ تمہیں میرا دیدار کرتے ہوئے جنت میں 8 لاکھ سال گزر گئے، اور یہاں کے 8 لاکھ سال نہیں کہہ رہا میں، یہاں کے نہیں کہہ رہا بھائیوں، وہ جنت کے ہوں گے۔ اس لیے بھائیوں اس کے لیے کوشش کرو، اس کے لیے محنت کرو، اس کے لیے زور لگاؤ۔ اللہ نے موقع دیا ہے، اللہ نے زندگی دی ہے، اللہ نے صحت جوانی دی ہے، اللہ نے ہمت دی ہے، اللہ نے توانائی دی ہے، اللہ نے فرصت دی ہے، اللہ نے موقع دیے ہیں، اللہ کی مہربانیاں شامل حال ہیں، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ بھائیوں مسجدوں کو بھرو، بھائیوں مسجدوں میں آؤ، بھائیوں نمازوں کی پابندی کرو، اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے کرو کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے جو قرآن اور حدیث میں آپ کے سامنے قرآن حدیث کی روشنی میں بیان کیا جاتا ہے۔ یہ سب تخیلات اور وہم نہیں ہیں، یہ صرف دل بہلانے کی باتیں نہیں ہیں۔ بکواس کہا ہے جس شاعر نے بھی کہا ہے، بہت بکواس کی ہے، کفریہ شعر ہے یہ،
پتہ نہیں اکبر الہ آبادی کا ہے یا پتہ نہیں کس کا ہے. بہت غلط بات ہے. اب کالجوں میں پڑھا رہے ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھا، ان کو پتہ ہی نہیں کہ کن کی چیزیں لکھی ہوئی ان کے حوالے کر دی گئی ہیں. وہ کون سا شعر ہے، یاد ہے کسی کو؟ جنت کے بارے میں بڑے عجیب سے تصور کر کے بات کی ہے. بڑا مشہور کوئی شاعر گزرا ہے، تم لوگ بتاؤ، کالج یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے ہو. غالب کا ہے، کیا شعر ہے؟ ہاں، ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، مگر دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال. کیا بکواس کر رہا ہے؟ اور تمہارا بڑا ہے، تم اس کو ادیب کہتے ہو، تمہارے ہاں ادب کا امام کہلاتا ہے. یہ سوچو تو صحیح، کیسے کیسے شیطانوں کو تم لوگوں نے ڈگریاں دی ہیں. تمہاری عقلیں کہاں ٹھکانے پہ چلی گئی ہیں. کہتا ہے دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. یہ دل کے بہلانے کی باتیں، لا حول ولا قوت الا باللہ. قرآن کہہ رہا ہے جنت کو، نبی کہہ رہا ہے جنت کو، اللہ کہہ رہا ہے جنت کو. غالب آگے سے بکواس کرتا ہے کہ دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. ایسی تعلیمات کے اوپر ہم لعنت بھیجتے ہیں جس کے ذریعے سے مسلمانوں کے ایمان کو خراب کیا جا رہا ہے. تم اس کو تعلیم کا نام دو تو دو، ہم اللہ کی قسم اس کو تعلیم کا نام نہیں دیتے. یہ ڈھونگ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ فریب ہے، یہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے طریقہ کار ہیں. جنت حقیقت ہے، جنت اٹل ہے، حقیقت ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنت. اور اگر کوئی کہتا ہے مولوی صاحب آپ کو اس کے مفہوم کے سمجھنے میں غلط فہمی ہوئی ہے، اصل میں مفہوم، بھائی ذو معنی کلام کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ واضح واضح اللہ کی اتنا سادہ بات کرو، اللہ کے نبی کی اتنا سادی بات کرو. ذو معنی کیوں کرتے ہو؟ اس کے اندر یہ مفہوم نہیں ہے، یہ مفہوم نکل رہا ہے. مفہوم بچوں کو نہ سمجھاؤ، اس لیے کہ بچے شعر و شاعری کے اندر ہمارے بچوں کو کوئی ذوق نہیں ہے، کوئی مہارت نہیں ہے. وہ تو اس کے ظاہری معنی کو لے کر اپنا ایک تصور بنا لیتے ہیں. آپ ایمانداری سے بچائیں کہ جنت حقیقت ہے یا یہ دل کے بہلانے کا خیال ہے؟ اب بولو بھائی، یہ دل کے بہلانے کا خیال ہے. جھنجھنوں سے جو ہے نا کیا کہتے ہیں، گڑیا سے گڈے سے بچوں کو بہلا کر سلایا جاتا ہے، یہ وہ باتیں ہو رہی ہیں؟ قرآن حدیث کی باتوں کو تم ایسے اس کی بے ادبی کرتے ہو، تمہارے امام بنے ہوئے، ادیب بنے ہوئے. لا حول ولا قوت الا باللہ. آدمی کس سے شکایت کرے، کس کو بولے؟ پتہ نہیں ایجوکیشن والے آ کر میرے کو ہتھکڑی نہ لگا دیں. چلو بھائی.